سب سے پہلے ہم آپ سبھی کو بلکہ جملہ عالم اسلام کو، جملہ اہل سنت والجماعت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ آپ تمام برادران اسلام کو 27 رجب المرجب شریف بہت بہت مبارک ہو۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ رجب المرجب شریف کی آج 27 تاریخ ہے۔ اس ماہ مقدس کی اس مقدس تاریخ کو یعنی 27 رجب شریف کو ہمارے آقا مولا امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین جان مومنین نبی رحمت آقائے کریم سرور کائنات سرکار طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف ہوئی، جس کا ذکر قرآن پاک کے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ 15ویں پارے میں معراج شریف کا ذکر و تذکرہ ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں مکمل آقا کی معراج شریف کا ذکر رب کائنات فرما رہا ہے۔ 15واں پارے کی شروعات ہی، ابتدا ہی، آغاز ہی معراج سے ہو رہی ہے۔ قرآن عظیم میں ارشاد خداوندی ہے، خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکی ہے اس ذات کی جو لے گیا اپنے عبد خاص کو، جو لے گیا اپنے عبد مکرم کو، جو لے گیا اپنے عبد معظم کو، عبد محترم کو، عبد خاص کو، کہاں؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور وہ لے جانے کا وقت کیا تھا؟ وہ رات کا وقت تھا، اسی لیے آیت کریمہ میں لیل کا لفظ ہے، لیل کے معنی رات ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لے جانے والی جو ذات ہے اس خالق و مالک کی ہے، پروردگار عالم کی ہے، کیونکہ پاکی بھی اسی کی ہے، پاک بھی وہی ہے، وہی رحمان ہے، وہی سبحان ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی سمیع و بصیر علیم و خبیر ہے۔ تو اسی خالق و مالک کی بات ہو رہی ہے کہ لے جانے والا وہ خالق کائنات ہے، رب کائنات ہے، پروردگار عالم ہے۔ اور کس کو لے گیا؟ اپنے عبد خاص کو، اپنے عبد مکرم کو، جس سے مراد ہے محبوب کی ذات، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے کچھ حصوں میں۔ اور اس رات ہمارے آقا مولا امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر جلوہ افروز تھے کہ حکم ربی ہوا، اے جبریل جاؤ، یہ سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ جاؤ میرے محبوب کو بلا لاؤ۔ حضرت جبریل امین نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، باری تعالیٰ اس محبوب خاص کی بارگاہ کرم کے آداب کیا ہوں گے، طریقہ کیا ہوگا، اور اگر محبوب آرام فرما ہیں تو ان کو بیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رب کائنات کا حکم ہوا، اے جبریل جاؤ، میرے محبوب آرام فرما ہیں، محبوب کے مقدس تلووں کو اپنے کافوری ہونٹوں سے مس کرو، یعنی اپنے ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں پہ رکھ دو، اور جب یہ کافوری ہونٹ نوری تلووں سے ٹچ ہوں گے تو میرے محبوب بیدار ہوں گے۔ اس کافوری ہونٹ کی ٹھنڈک دماغ نبوت تک پہنچے گی تو جس سے میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے، تو بیدار کرنے کا
یہ طریقہ بتایا گیا جبریل امین کو، یوں ہی نہیں کہ بس گئے اور ایک عام آدمی کی طرح اٹھا کر لے کے چلے آئے، نہیں، پہلے آداب بارگاہ رسالت کے آداب یہ ہیں کہ اپنے کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں سے ٹچ کرو۔ بالآخر جبریل امین نے ایسا ہی کیا جیسا حکم ربی ہوا۔ آئے سرکار سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر، جلوہ افروز ہیں، سرکار بستر استراحت پر آرام فرما ہیں۔ حضرت جبریل نے ویسا ہی کیا جیسا آپ کو ارشاد خداوندی ہوا تھا، اپنے کافوری ہونٹوں کو محبوب کے نورانی تلووں پہ رکھ دیا۔ اپنے ہونٹوں کو محبوب کی مقدس تلووں، پائے ناز کے مقدس تلووں سے جب ٹچ کیا تو سرکار بیدار ہوئے، چشم نبوت کھل گئی اور فرمایا جبریل کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے آقا مولا، اے میرے سرکار، اے میرے مدنی تاجدار، پوری کائنات کے مالک و مختار نبی، اے میرے سرکار، اللہ کا حکم ہوا ہے، رب قدیر اللہ جل شانہ کے حکم سے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے رب کائنات نے یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے کہ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے آؤ، اور یہ فرمان جاری ہوا ہے ان اللہ قد اشتاق الیک، بے شک اللہ جو ہے آپ کی ملاقات کا بے حد مشتاق ہے۔ تم اے میرے سرکار، میرے آقا مولا، یہ پیغام میں بارگاہ کبریا سے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ کرم میں۔ سرکار اٹھے، آب زمزم شریف میں آپ کو غسل دیا گیا۔ ایک روایت میں ایسا ملتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے نبی رحمت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آب زمزم شریف میں غسل دیا، اور جب سرکار کو لینے کے لیے حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین آئے تھے تو تنہا نہیں آئے تھے، 70,000 نوری فرشتوں کو لے کر آئے تھے۔ 70,000 فرشتے جبریل امین کے ساتھ محبوب کی بارگاہ میں محبوب کو لینے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر حضرت جبریل نے کہا حضور یہ براق ہے، اس پر آپ سوار ہو جائیں۔ وہاں سے آپ کو مسجد حرام لایا گیا، اور مسجد حرام سے پھر مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، غالباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ کہاں پر؟ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور رسول کی آپ نے امامت فرمائی، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اس خاکدان گیتی پر جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے یکے بعد دیگرے، سبھی نبیوں نے، رسولوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی با جماعت، اور آپ نے سب کی امامت کی۔ اور پھر اس کے بعد جبریل امین کا پھر سفر شروع ہوا،
پھر آقا کو لے کر آگے بڑھے، پہلے آسمان پر پہنچے، رف رف پر سوار ہوئے، آگے بڑھے، پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک بعد دیگرے، اس طریقے سے سرکار آگے بڑھتے گئے اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی گئی، اور جب آپ چھٹے آسمان پر پہنچے تو چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور رب کائنات نے اپنے محبوب کی آمد پر کائنات کی ہر چیز کو سجا دیا، حوران بہشت سج سنور کر کھڑی تھیں اور نور کی قندیلیں روشن کر دی گئیں، سب انبیاء و رسول اور تمام ملائکہ آپ کے استقبال میں کھڑے تھے، اور پھر ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا، وہاں پر جب جبریل امین پہنچے تو ٹھہر گئے اور باادب بارگاہ رسالت میں یوں عرض کیا کہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے سرکار، اے مدنی تاجدار، اے محبوب خدا، اے حبیب کبریا، اب جبریل کی یہ مجال نہیں کہ وہ ایک بال کے پر جو ہوتا، ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھے، اور سرکار اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو یہ میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ وہیں پر جبریل امین نے عرض کیا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا حبیبی یا رسول اللہ، اب میں ایک بال بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر ایک بال بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ تو میرے مالک، آپ جبریل کی طرح نہیں کہ رک جائیں، آپ آگے جائیں، اور جبریل آپ کی طرح نہیں کہ بڑھ جائے، آپ تشریف لے جائیں۔ اب یہاں پر ٹھہر کر میں ایک نقطہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جبریل امین کو سدرۃ المنتہا پر جو جل جانے کا اندیشہ اور وہ خطرہ لاحق ہوا، تو کس تجلی سے ہوا، کیوں کر ان کو یہ اندیشہ ہوا، جل جانے کا خیال ان کو کیسے ہوا، کیوں یہ اندیشہ ان کو لاحق ہوا؟ کہ جبریل امین کو خدا کی تجلی سے جل جانے کا خطرہ ہوا، لیکن ایک عاشق صادق کا قول یہ ہے، رسول پاک کے عاشقوں کا یہ کہنا ہے، نہ 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 نہ، جبریل کو خدا کی تجلی سے جل جانے کا خطرہ نہیں، رسول کی تجلی سے جل جانے کا خطرہ تھا، کیونکہ جبریل جو ہے اس عبد خاص کی، اس حبیب مکرم کی، حبیب محتشم کی کیفیت کو ملاحظہ فرما رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیفیت چینج ہوتی جا رہی ہے۔ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں ہیں تو بشری لباس میں ہیں، مسجد حرام پہنچے بشری لباس میں ہیں، مسجد اقصی پہنچے بشری لباس میں ہیں، لیکن جب ملائکہ کے جھرمٹ میں پہنچے تو آپ ملکوتی لباس میں ہو گئے۔ تو جبریل یہ دیکھ رہے تھے
کہ لباس کی جو نوعیت اور کیفیت ہے وہ بدلتی جا رہی ہے۔ جب آپ بشر کے جھرمٹ میں تھے تو لباس بشریت میں تھے، اور اب جب ملائکہ کے جھرمٹ میں آپ جلوہ افروز ہیں تو ملکوتی لباس میں آئے۔ ذات تو وہی ہے، حقیقت وہی، لیکن لباس چینج ہو رہا ہے، کیفیت چینج ہو رہی ہے، لباس چینج ہو رہا ہے۔ تو جبریل سمجھ گئے کہ ارے اب ملکوتی لباس کے بعد تو صرف ایک ہی بچا، حقیقی لباس۔ اور چونکہ محبوب کا جو یہ سفر ہے وہ حق سے ملنے کے لیے ہے، حق تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں، تو جب یہ حق سے متصل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، وصال حق ہونے والی گھڑی آ رہی ہے، تو اب حقیقی لباس ہو جائے گا۔ اور جب حقیقی لباس میں آئیں گے تو پھر ان جلووں کی تابانیوں کو، ضیاء باریوں کو برداشت کرنے کی قوت و طاقت جبریل کے اندر نہیں ہے۔ اب رسول کی حقیقت جو ہے وہ بے نقاب ہونے والی ہے، اس لیے کہہ دیا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ یہ نقطہ تھا۔ اور دوسرا نقطہ یہاں پر یہ بھی میں بیان کروں کہ وہ جبریل امین تھے کہ جو رک گئے سدرہ پر۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل تھے، فرشتے تھے، عاشق نہیں تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو عقل سلیم سے نوازا ہے، اللہ نے فرشتوں کو عقل سلیم تو دیا، لیکن معشوق کے جلووں میں جل جانے کا جذبہ نہیں دیا۔ خالق و مالک نے فرشتوں کو عقل سلیم کی دولت سے مالا مال تو کیا، لیکن عشق نہیں دیا۔ کاش عقل اور عشق دونوں میں بڑا فرق ہے، تو حضرت جبریل امین اور دیگر ملائکہ کو خالق و مالک نے عقل سلیم دیا، عقل سلیم کی دولت سے مالا مال کیا، تو عقل کی بیس پر جبریل امین نے جو ڈیسیزن لیا وہ بالکل بہتر تھا، حق تھا، کیونکہ عقل کہتی ہی یہی ہے کہ اگر تباہی کی طرف جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو آگ جلا کر تمہیں راکھ کر دے گی۔ کیوں؟ آگ کی فطرت ہی ہے جلانا، نار کی آگ کی فطرت ہے جلانا، تو ظاہر سی بات ہے آگ میں ہاتھ ڈالو گے، آگ میں کودو گے تو آگ تمہیں جلا دے گی۔ سانپ کے منہ میں انگلی ڈالو گے تو سانپ میں زہر ہوتا ہے، اور سانپ کی فطرت ہے کاٹنا، جیسے آگ کی فطرت ہے جلانا، آگ جلا دے گی، ویسے سانپ کی فطرت ہے کاٹنا، زہر اپنا اتارنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ سانپ کاٹے گا۔ تو اب عقل کا فیصلہ یہاں پر یہی ہے، عقل یہ بولتی ہے کہ نہ 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 جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے آگ کی طرف بڑھو گے تو آگ جلا ڈالے گی۔ تو چونکہ اس تجلی میں، ان جلووں میں جل جانے کا خطرہ جب جبریل کو ہوا تو انہوں نے عقل کے بیس پر جو اپنا ڈیسیزن لیا وہ صحیح تھا، اس لیے رک گئے۔ لیکن کاش ایک عاشق رسول، ایک عاشق صادق کا وجدان یہ کہتا ہے، یہ اپنا وجدان کہتا ہے کہ کاش جبریل کی جگہ کہیں بلال حبشی ہوتے، صہیب رومی ہوتے، سلمان فارسی ہوتے، بوذر غفاری ہوتے، حسنین کریمین ہوتے، خلفائے راشدین ہوتے، حسن مجتبی ہوتے، شہید کربلا ہوتے، علی المرتضیٰ ہوتے، یا میرے سرکار کے اصحاب میں سے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی رسول ہوتا تو وہ سدرہ پہ نہ رکتا، آگے بڑھ جاتا، یار کے جلووں میں جل جاتا، اس کو جل جانے کا پرواہ نہیں، جل جانے کا خطرہ نہیں، کیونکہ عاشق عاشق ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اس اشرف المخلوقات کو
اس انسان کو دونوں چیز دیا ہے۔ ملائکہ کو صرف ایک چیز دیا، عقل دیا، عشق نہیں، لیکن رب کائنات نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو، اشرف المخلوقات کو دونوں چیز سے نوازا، عقل بھی دیا اور عشق بھی دیا۔ اسی لیے جب کبھی جل جانے کا خطرہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے آیا تو عقل نے کہا بڑی شے جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ آتش نمرود میں کود پڑے آپ، عشق عقل روک رہی تھی، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی، عقل تو روک رہی تھی، عقل یہ کہہ رہی تھی اے جبریل نہ جاؤ، اے ابراہیم خلیل اللہ مت جاؤ آگ میں، اے اللہ کے خلیل کہاں جا رہے ہو، آگ جلا ڈالے گی۔ لیکن عشق بولا، کیا بولا؟ جب عقل نے روکا تو عشق نے کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ تو عشق جو ہے وہ نارے نمرود میں کود پڑا، چھلانگ لگا دیا۔ آخر ہوا کیا؟ جب آپ نارے نمرود میں گئے تو آگ جو ہے آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ حکم ربی ہوا، رب کائنات کا ارشاد ہوا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا میرے ابراہیم پر۔ تو دیکھا آپ نے عشق کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ عقل نے کہا، عقل نے مجھے یہ بلا کر کہا دیکھیے اس موقع پر بڑا اچھا موقع ہے، اس موقع محل پر ہمیں جانشین امیر ملت امیر الاولیاء صوفی ہند سرکار فقیر اشرفی صوفی گل اشرفی کی چھوچھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ حضرت صوفی ہند سرکار گل میاں ارشاد فرماتے ہیں مجھے عقل نے یہ بلا کر کہا، مجھے عقل نے یہ بلا کر کہا چلوں میں یہاں عشق آنے کو ہے، چلوں میں یہاں عشق آنے کو ہے، کہ جب عشق غالب آ جاتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل کا کوئی کام ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں عقل تھک کر بیٹھ جاتی ہے وہاں عشق کا آغاز ہوتا ہے، بڑا فرق ہے۔ اب یہ 2-3 پوائنٹ جو بیان کیے گئے، اس کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور بہت اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ کو مرکوز کروں۔ بہت ہی اہم پہلو ہے اور وہ یہ کہ سرکار کا سفر آگے جاری ہوا، جبریل نے اپنی بات کہی اور کہہ کے رک گئے، پھر سرکار سدرہ سے آگے بڑھے، مقام دنا و ادنا تک پہنچے، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا۔ شعر یاد آیا موقع پر، بڑا ہی موقع محل پر شعر آیا، اور یہ شعر جانتے ہیں، یہ شعر شہزادے حضور محدث اعظم ہند، جانشین حضور محدث اعظم ہند، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی کی چھوچوی کا شعر ہے کہ قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، بہرحال پھر جب وہ پہنچے، سدرہ سے آگے بڑھے، مقام دنا و ادنا پر پہنچے، رب تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ بارگاہ کبریہ میں سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، عرض کیا تحیات اللہ کے لیے، طیبات اللہ کے لیے، صلاۃ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی،
تو جب محبوب نے اتنا کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اتنا تو محبوب نے کہا، اب آگے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر۔ تو آپ قربان جاؤ اپنے نبی کی عظمت پر، قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر، اور قربان جاؤ اپنے نبی کی محبت پر، کہ اس عالم میں بھی کہ دیدار الہی ہو رہا ہے، اس وقت میں بھی، ایسے وقت میں بھی میرے آقا نے ہم اور آپ جیسے گنہگاروں کو نظر انداز نہیں کیا۔ میرے آقا نے وہاں بھی اپنی امت کو جو ہے درگزر نہیں فرمایا، اپنی امت کو سرکار بھولے نہیں، وہاں بھی اپنی امت کو شامل کیا اور یہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ بہرحال یہ تو رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، دیدار الہی ہوئی، پھر اس کے بعد دیدار الہی کے بعد ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، جو بھی عاشق و معشوق کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان جو بھی باتیں ہوئی راز و نیاز کی وہ ہوئی۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی سے اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر چلے۔ تحفہ کیا ملا؟ رب نے محبوب کو امت کے لیے جو تحفہ دیا وہ نماز، اور وہ کئے وقت؟ 50 وقت کی، 50 وقت کی نماز، یہ تحفہ امت کے لیے ہمارے سرکار لے کر بارگاہ کبریا سے چلے۔ اب واپسی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دستبرستہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے، یا سید المرسلین، یا امام النبیین، اے میرے آقا مولا سرکار، بنی اسرائیل کا خوب تجربہ ہے مجھے، بہت ساری امتوں کا گہرا نالج ہے مجھے، میں جانتا ہوں امتوں کے احوال سے، میں اچھی طرح سے آشنا ہوں، واقف ہوں، سرکار یہ بہت زیادہ ہیں، 50 وقت کی نماز امت نہیں پڑھ پائے گی، نہیں ادا کر پائے گی، میرے آقا یہ بہت زیادہ ہیں، آپ جائیے اور واپس بارگاہ میں جائیے، بارگاہ کبریا میں، اور اسے کم کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عرض پر، اس درخواست اور گزارش پر میرے آقا وہیں سے ریٹرن ہوئے اور بارگاہ کبریا میں پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات اپنے انداز میں بارگاہ خداوندی میں پیش کی کہ مالک بہت زیادہ ہے، کرم فرما دے مولا، کچھ کم ہو جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے 5 کم کر دیا، 50 تھی 45 ہو گئی۔ اب پھر رسول پاک علیہ التحیۃ و ثنا پھر بارگاہ موسیٰ میں آئے، پھر وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور کتنی ہوئی؟ کہا 5 کم ہو گئی۔ کہا سرکار ابھی بھی بہت زیادہ ہے، امت ادا نہیں کر پائے گی، آپ واپس تشریف لے جائیں اور یہ جانا بہتر ہوگا، آپ جائیں، ابھی بھی بہت زیادہ ہے سرکار، کم کرائیے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ کائنات، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے 5 کم کر دیا، واپس آئے تو اب کتنا ہوئی؟ پہلے 5، پھر دوسری بار میں 5، 45، 50 سے 45، 45 سے اب 40 ہو گئی۔ تیسری بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور ابھی بھی بہت زیادہ ہے، آپ تشریف لے جائیں، سرکار پھر بارگاہ کبریا میں پہنچے، پھر 5 کم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ہر بار میں کم ہوتی رہی، 5 کم ہوتی رہی۔
9 बार गए। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने से मेरे आका नबी रहमत मालिक कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा के कहने से 9 बार बारगाह किबरिया में हाजिर हुए और हर बार रब तबारक व तआला 5-5 कम करता रहा। तो 9 × 5 = 45। 9 बार गए तो 5-5 कम करते हुए 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 पे मामला। फिर जब सरकार तशरीफ लाए कहा अब कितनी हुई, तो मूसा अलैहिस्सलाम से आपने फरमाया 5। तो हज़रत मूसा ने फिर एक बार अर्ज़ किया कि हुजूर अभी भी ज़्यादा है, तशरीफ़ ले जाएं, अभी भी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी। तो नबी रहमत मालिक कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा से कहा, है मूसा, चूँकि आदत बारी ताला देखिए आप, हर बार में 5-5 कम हुई है, अब 5 ही बची है। ऐ मूसा, अब मुझे बारगाह खुदावंदी में इसको कम कराने के लिए जाने में हया और शर्म आती है। इस मकसद से कि अब ये भी कम हो जाए, अब मुझे हया आती है, अब नहीं जाऊंगा। तो अब यहाँ पर ठहर कर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। बड़ा बारीक नुक्ता है, अहम पहलू है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक ही बार में कह दिए होते कि ये बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 5 रखिए, 45 कम करा दीजिए। ये 9 बार भेजने में क्या हिकमत है? क्यों 9 बार मूसा अलैहिस्सलाम भेजते रहे और उधर सरकार आते रहे? बारगाह खुदावंदी से मूसा तक हजरत मेरे आका सरकारे कायनात ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते रहे और इधर हजरत मूसा ज़ियारत करते रहे, भेजते रहे, ज़ियारत करते रहे, भेजते रहे। तो 9 बार भेजने की क्यों जहमत उठाई? एक ही बार कह दिए होते 45 कम करा दीजिए। तो अब जवाब सुनिए, 9 बार भेजना ये हिकमत है, मसलहत है। क्यों? क्योंकि जब बहुत पहले हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बारगाह व खुदावंदी में अर्ज़ किया, रब्बे अरिनी, आए रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे जलवों से फैज़याब हो जाना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार चाहता हूँ। रब्बे अरनी, रब्बे अरनी, रब्बे अरनी, मैं आए मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मुझे अपनी ज़ियारत नसीब फरमा। तो इधर बार बार इसरार था बारगाह खुदावंदी में मूसा अलैहिस्सलाम का, रब्बे अरनी, रब्बे अरनी, और उधर से जवाब क्या आया? लन तरानी। इधर है रब्बे अरनी और उधर अल्लाह फरमा रहा लन तरानी, ऐ मूसा तुम नहीं देख सकते, ऐ मूसा तुम नहीं देख सकते। तो चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम का इसरार कई बार हो गया, जब इसरार हद से ज़्यादा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अच्छा ठहरो, तुम ज़ात को तो नहीं देख सकते, ज़ात को नहीं देख सकते, हाँ तजल्ली सिफात ज़रूर मैं तुम्हें मुशाहिदा कराऊंगा। वो भी रब तबारक व तआला ने अपनी तजल्लियात सिफात को उस कोहे तूर पहाड़ पर नाजिल फरमाया, जिससे ये हुआ कि अगर ये पहाड़ जो है मुस्तकिल ठहर गया, मतलब साबित कदमी के साथ, तो इस पर मेरी तजल्ली वारिद होगी, नाजिल होगी, मेरी तजल्लियों का नुज़ूल होगा। कोहे तूर पर रब तबारक व तआला ने जब अपनी तजल्ली डाली है तो वो भी कौन सी तजल्ली थी? ज़ात की तजल्ली ना थी, सिफात की तजल्ली थी, सिफात की तजल्ली थी। और जब वो सिफात की तजल्ली पहाड़ पे
پڑی، مطلب تجلیات صفات الہی کا جو عکس تھا وہ ڈائریکٹ ذات موسیٰ پہ نہیں آیا، پہلے پہاڑ پر، کوہ طور پر اس کا عکس، کوہ طور پر وہ تجلی نازل ہوئی، اور پھر طور پہاڑ سے ہو کر کے اس کا عکس اس پر اتر کر کے اس کے ذریعے سے تب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں نے دیکھا اس تجلی کو، اس تجلی صفات کو، اس جلوہ الہی کو تب موسیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ایک تو انہوں نے ذات کو نہیں دیکھا، وہ جو تجلی تھی نا وہ ذات الہی کی تجلی نہیں تھی، صفات الہی کی تجلی تھی، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، انڈائریکٹ میں۔ تو کیا ہوا؟ قرآن میں یہ واقعہ بالتفصیل بیان کیا گیا ہے، قرآن شاہد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن یہ کہہ رہا خر موسیٰ صاعقا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ تجلی دیکھے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، تاب نہ لا سکے۔ بتائیے، اس ذات الہی کی تجلی نہیں تھی، صفات کی تھی، وہ صفات والی بھی تجلی ڈائریکٹ موسیٰ پر نہیں پڑی، پہاڑ پر پڑی، پہاڑ کے ذریعے سے انڈائریکٹ میں، مطلب واسطے کے ساتھ پڑی، اور ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، اور قرآن نے کہہ دیا خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اب چونکہ تجلی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ ہی لیا تھا، وہ بھلے ذات کی تجلی نہیں تھی، مولا کی صفات ہی کی تجلی تھی، لیکن صفات الہی کی جو تجلی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا سرما بن چکی تھی۔ آئے ہائے، تو ان کو اس تجلی کو دیکھنے کا جو ان کی آنکھوں کا سرما بن چکی ہے ماضی میں، تو اس کا تو ظاہر سی بات ہے ان کو شوق رہے گا ہی، اس کی تڑپ، اس کی بے قراری برقرار تھی۔ اب معراج کی رات میں 27ویں رجب شریف کو جو میرے آقا کو معراج شریف ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام وہی اپنا ماضی میں گزرا ہوا وقت یاد کر رہے تھے، اور وہ تجلی جو ان پر پڑی تھی اس کے وہ شدت سے منتظر تھے، اور یہ جب دیکھا کہ اب یہ جو محبوب ہے، یہ جانے والا، رب کی بارگاہ میں جانے والا جو محبوب ہے، یہ پردے سے نہیں دیکھ رہا ہے، بے حجاب دیکھ رہا ہے، جو ان کو دیدار الہی میسر ہے وہ بلا حجاب، حجاب کے ساتھ نہیں۔ یہاں نہ کوئی کوہ طور ہے، نہ کوئی یہاں کوئی دیوار حائل ہے، نہ یہاں کوئی پہاڑ حائل ہے، نہ یہاں کوئی پردہ حائل ہے، نہ یہاں کوئی کپڑا بیچ میں ہے، نہ کوئی پردہ بیچ میں ہے، ڈائریکٹ محبوب خدا سے ملاقات کر رہے ہیں، دیدار الہی سے مشرف ہو رہے ہیں ڈائریکٹ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس دیدار الہی کی پیاس ان کے دل میں شدت سے بھڑک رہی تھی، وہ بے قرار تھے، دیدار الہی کی جو لذت انہیں ماضی میں مل چکی تھی کوہ طور پر، وہ ان کے دل کی تشنگی بجھی نہیں تھی، اسی لیے تو وہ محبوب خدا کو بار بار زیارت کر رہے تھے اور واپس کر رہے تھے۔ اگر ایک ہی بار میں کہہ دیے ہوتے تو جو 9 بار یہ ان کو زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا تو یہ کیسے ملتا؟ یہ 8 بار جو انہوں نے زیارت کیا، یہی تو پلس پوائنٹ ہے کہ 8 بار ان کو زیارت کرنے کا موقع ملا۔ تو وہ چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے رسول پاک کے ذریعے سے، چہرہ والضحیٰ، چہرہ بدر الدجا، رخسار نبی، روئے اطہر، رخسار مصطفیٰ کے ذریعے سے، رخسار مصطفیٰ کے ذریعے سے، میرے آقا کے اس نورانی رخ زیبا کے ذریعے سے تجلی الہی، جلوہ الہی، دیدار الہی بھی نصیب ہو رہا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ اس لیے وہ بار بار میرے آقا کو بھیج رہے کہ اے رسول آپ بار بار جائیں اور مجھے بار بار جو ہے رب کی
تجلی کا دیدار نصیب ہو، مجھے بھی دیدار الہی نصیب ہو، یہ تھا۔ اور اگر یہاں پر کوئی بدعقیدہ یہ کہے، کچھ بدعقیدے ایسے ہیں جو بیہودے لوگ یہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، جو یہ کہتے ہیں رسول کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ۔ اگر کوئی نادان، کوئی جاہل و اجہل اور بیہودہ انسان بدعقیدہ یہ کہے کہ علم غیب اگر ہوتا تو وہ 9 بار کیوں جاتے، ایک ہی بار چلے گئے ہوتے، ایک ہی بار میں کم کرا لیے ہوتے۔ یہ کیا ہوا، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ امام الانبیاء کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ 50 جو دیا جا رہا ہے اس میں 45 کم ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام ملیں گے، 9 بار بھیجیں گے، تو اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ان کو یہ سب پتہ ہی ہوتا تو ایک ہی بار میں کم کرا لیے ہوتے، ایک ہی بار میں 45 گھٹا دیے ہوتے، 5 لے کے آتے۔ اگر کوئی یہ بدعقیدہ یہ کہتا ہے، اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس بیہودہ انسان کا جواب میں دیتا ہوں کہ اگر تیرا یہ خیال ہے، تیرا یہ کہنا ہے، تیرا یہ گمان ہے، تو تیری بات پر تو معاذ اللہ یہ تو نبی کا علم غیب ہے، تیری بات پر، تیرے عقیدے پر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کو بھی علم غیب نہیں تھا، اللہ کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ جانتا پہلے سے کہ میرا محبوب 9 بار آئے گا اور 9 بار کم کرائے گا، تو کیوں نہ ایسا کروں میں ایک ہی بار میں کم کر دوں؟ تو تیرے عقیدے پر یہ بات ثابت ہوتی، میرے عقیدے پر نہیں، تیرے عقیدے پر یہ ثابت ہوتی کہ معاذ اللہ رسول کو تو چھوڑو، اللہ کو بھی علم غیب نہیں تھا، جبکہ قرآن کر رہا واللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو اے بدعقیدو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ ارے تم نبی کے علم غیب پر نکتہ چینی کیے، تنقید کیے، تبصرہ کیے، اور یہاں تک تمہاری ہمت ہوئی کہ ان کو علم غیب نہیں۔ تمہاری اس حرکت سے، تمہارے اس عقیدے نے تمہیں گستاخ بنا دیا، اور تم کہاں تک پہنچ گئے؟ تمہارا تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ کیوں وہ 9 بار کم کیا؟ وہ بھی ایک ہی بار میں کم کہہ دیتا۔ محبوب کیا ضرورت ہے بار بار آنے کی؟ لے جاؤ، ابھی موسیٰ ملیں گے، 9 بار بھیجیں گے، ایک کام کرو، یہ میں اتنا دے رہا تھا لیکن یہ کم کر دیتا ہوں ایک ہی بار میں۔ تو دھیرے دھیرے گھٹانا رب کی مصلحت تھی، اور یہ بار بار جانا مصطفیٰ کی حکمت تھی۔ ادھر رب کی مصلحت تھی اور ادھر مصطفیٰ کی حکمت تھی اور موسیٰ کی چاہت تھی، کیونکہ موسیٰ تو بار بار جو ہے ان کو رخسار مصطفیٰ سے دیدار الہی ہو رہا تھا نا، تجلی الہی کو وہ دیکھ رہے تھے سرکار کے نورانی چہروں سے، سرکار کے رخ زیبا سے انہیں دیدار حاصل ہو رہا تھا، اس لیے وہ بار بار جو ہے اپنی تشنگی کو بجھا رہے تھے، 9 بار بھیجا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے بھی کم نہیں، ٹھیک ہے تعداد میں کم کیا، اللہ نے 50 کو 5 کر دیا، 45 گھٹا دیا، لیکن قرآن شاہد ہے لا تبدیل لکلمات اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات نہیں بدلتے، اللہ کی گفتگو، اللہ کا کلام، اس میں کوئی چینجنگ نہیں، کوئی پریورتن نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے محبوب، میں نے 50 دیا تھا، 45 کم کر دیا، اب بچی 5، لیکن یہ 5 میں ہی 50 کا ثواب میں عطا کروں گا تمہاری امت کو۔ تمہاری امت پڑھے گی 5 ہی، مگر اس 5 میں 50 کا ثواب میں عطا کروں گا۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، ادھر اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم دیکھیے، اور مصطفیٰ جانے رحمت کی عطا دیکھیے کہ اپنی امت کے لیے گھٹائے بھی، 50 سے 5 لائے، مگر اس 5 میں 50 کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ 50 کا ثواب، یہ 5 نمازیں ہمیں 50 وقت کا ثواب دلوا رہی ہیں۔ تو یہ تھا معراج النبی کا ذکر و تذکرہ، جو آپ کے سامنے بڑے مختصر سے انداز میں بیان کیا گیا، اور مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے، گزارش ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنے آقا مولا رسول خدا
نبی اکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور احکام الہی اور فرمودات ربانی، ارشاد خداوندی اور فرمان مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔